میری دعا ہے کہ اس ملک میں خیر کے فرشتے آئیں اور یہ جو ظلم عظیم ہوا ہے اس کا تدارک ہو۔ ہم پر امید ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس سپریم کورٹ کے لیے میرے لیڈر عمران خان نے اور ہم وکلاء نے بڑی قربانیاں دی کہ یہ سپریم کورٹ آزاد ہو۔ میرے استاد محترم جو اب شہید ہیں عبداللطیف افریدی لالا، جوڈیشل موومنٹ میں ان کو تکلیف پہنچی اور ساری زندگی وہ پھر چھڑی پہ پھرتے رہے۔ اگر آپ کو سچ بات سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کسی شخص کو اپنی شکل اچھی نظر نہیں آتی تو قصور آئینے کا نہیں، قصور آپ کا ہوگا۔ جو مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتے رہے، یہی ہماری جمہوریت کا حال ہے۔ 25 سپریم کورٹ آج جناب عمران خان صاحب کی 9 مئی کی ضمانتوں کا کیس لگا ہوا ہے، جس میں 19 کو اب تاریخ پڑ گئی ہے۔ محترم چیف جسٹس صاحب نے سنا ہے اور کیس کی کارروائی پہ اندر جو بات ہوئی وہ تو چونکہ سب جوڈس سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں بطور وکیل، بطور سیاسی کارکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ چاہے جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہے، ہم نے آئین و قانون کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ ہم آج بھی پر امید ہیں۔ یہ ہلکی ہلکی بوندا باندی اسلام آباد میں شروع ہو چکی ہے۔ سنا ہے علماء فرماتے ہیں کہ بارش برسنے سے فرشتے خیر کے آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اس ملک میں خیر کے فرشتے آئیں اور یہ جو ظلم عظیم ہوا ہے اس کا تدارک ہو۔ ہم پر امید ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اس سپریم کورٹ کے لیے میرے لیڈر عمران خان نے اور ہم وکلاء نے بڑی قربانیاں دی کہ یہ سپریم کورٹ آزاد ہو۔ میرے استاد محترم جو اب شہید ہیں عبداللطیف افریدی لالا، جوڈیشل موومنٹ میں ان کو تکلیف پہنچی اور ساری زندگی وہ پھر چھڑی پہ پھرتے رہے، ان کو اور ہمارے بہت سے وکلاء کو شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، سیاسی کارکن نکلے، لوگوں نے جیلیں کاٹی، عمران خان نے خود جیل کاٹی، اور ہم نے ایک فخر سے ایک اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری سپریم کورٹ آزاد ہو گئی، ہماری سپریم کورٹ آزاد ہو گئی۔ لیکن کیا اس دن کے لیے وکلاء نے اور سیاسی کارکنان نے قربانیاں دی تھیں کہ رات کے 2 بجے کیسز جو ہے وہ چلیں گے، رات کے 1:30 بجے کیسز چلیں گے اور پھر فیصلے آئیں گے انصاف کے منافی؟ کل جو 11 اگست کو وہ دن جو قائد اعظم محمد علی جناح کا چند بہت ہی تاریخی جو ان کے خطاب تھے ان میں سے ایک دن ہے کہ 11 اگست کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان سب کے لیے ہے، یہ بنا اسلام کے نام پہ ہے، یہاں قانون اسلام کا ہوگا لیکن زندہ رہنے کا حق سب کو ہوگا، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ سکھ ہیں، چاہے آپ جس بھی مذہب سے تعلق ہے۔ 11 اگست کا دن اس ملک میں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا دن ہے، لیکن کل 11 اگست کے دن جو لاہور کے فیصلے آئے جس میں معمر ترین خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں، اور جو اگر حقیقی معنوں میں آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجاب کی ماں، تو پنجاب کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، جس نے کینسر کے باوجود وہاں کورونا کے دوران اپنے پنجاب کے بچے اور بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے اپنے لوگوں کو کورونا سے بچایا۔ آج وہ خاتون بار بار اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ گورنر عمر سرفراز چیمہ جو ایک زبردست سیاسی کارکن ہے، ایماندار کارکن ہے، اور اس نے ثابت کیا، کل میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی یہ بات کی اور آج سپریم کورٹ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 10 سال حکومت میں رہیں، 3 دن میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس مٹیریل کا بنا ہے۔ عمر چیمہ کارکن ہے عمران خان کا، وہ ایک سیاسی کارکن ہے، پرامن کارکن ہے، پڑھا لکھا شخص، اس کو 10 سال کی سزا دی۔ سینیٹر جاج چودھری جو ایک پرانے منجے ہوئے سیاسی کارکن، یہی سپریم کورٹ کے سامنے ایک ہی دن کی گرفتاری ہے۔ 11 مئی 2023 کو میں اور اعجاز چوہدری صاحب ہم ایک ہی دن گرفتار ہوئے، میں سپریم کورٹ کے سامنے گرفتار ہوا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ مردان دہشت گردی کی عدالت میں میرا 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا، لیکن اعجاز چوہدری صاحب لاہور کے کیس میں آج تک جیل میں ہیں، کل پھر ان کو 10 سال کی سزا دے دی۔ اور ان کو جو چھوڑیں، عالیہ حمزہ جو ایک ایکس MNA ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، بچی کی ماں ہیں، خاتون ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو آپ نے سزا دے دی 5 سال کی۔ صنم جاوید صاحبہ کو آپ نے 5 سال کی سزا دی اس وجہ سے کہ ان کی زبان آپ کو تلخ لگتی ہے،
تو وہ تو آپ کو سچ بات کرتی ہیں. اگر آپ کو سچ بات سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ غلط کام کرنا چھوڑ دیں. اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کسی شخص کو اپنی شکل اچھی نظر نہیں آتی تو قصور آئینے کا نہیں، قصور آپ کا ہوگا. جو مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتے رہے، یہی ہماری جمہوریت کا حال ہے. میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اس طرف سپریم کورٹ کے دامن آنگن میں کھڑا اس وقت پرائم منسٹر کے ہاؤس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوں. اس پرائم منسٹر ہاؤس پہ یہ جو آپ کے اس طرف ہے، اس پہ فارم 47 کا نہیں، اس پہ فارم 45 کے وزیر اعظم کا حق ہے. عوام جس کو ووٹ دیں اس کو اس پرائم منسٹر ہاؤس میں آنے کا حق ہے. تو یہ کیا ہو گیا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ؟ عمران خان نے جن نوجوانوں کو پاکستان سے محبت پہ کھڑا کیا تھا، آپ نے اس کو سزا دے دی. یہی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کی بنی گالا کی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، پاکستان کی ساورنٹی پہ اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ان سے نہ ملنے دیا جا رہا ہے، ان سے نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اوپن ٹرائل ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے یہاں بطور وکیل استدعا کرتا ہوں کہ آپ بتائیے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جس میں نہ فیملی ممبر جا سکتے ہیں، نہ وکیل جا سکتے ہیں، نہ صحافی جا سکتے ہیں، نہ ان کے پولیٹیکل کارکن جا سکتے ہیں، نہ لیڈرشپ جا سکتی ہے. تقریباً 9 مہینے ہونے کو آئے باوجود اس کے کہ میں سٹنگ MNA ہوں، میں ایک وکیل بھی ہوں، ساتھ ساتھ سیاسی کارکن ہوں، میں اپنے لیڈر سے نہیں جا کے مل سکتا. یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اس طرح تو دوسری جنگ عظیم میں چیف جسٹس صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں. میں ایک لفظ یوز کروں گا، نیورمبرگ ٹرائلز. جس طرح نازی جرمنی کے، ہٹلر کے اور اس کے ساتھیوں کے کیس دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے چلائے تھے، اس کو نیورمبرگ ٹرائل کہتے تھے. وہ نیورمبرگ ٹرائل بھی رات کے 2 بجے نہیں چلتے تھے. تو ہم استدعا کرتے ہیں یہ ظلم بند کیا جائے. اس ملک کو آئین پہ چلنے دو یار، اس ملک کو آئین پہ چلنے دو. یہ عوام اس ملک کے اصل وارث ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دو. جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کو آنے دو. یہ ظلم، یہ 10-10 سال کی سزائیں، یہ لوگوں کو پکڑنا، یہ پکڑ دکڑ، کسی قسم کی سیاسی آزادی اس وقت نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے. آپ نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ پرامن پریس ٹاک کر سکتے ہیں، نہ کنونشن کر سکتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں لوگوں کو نکالو. اور بھائی لوگ تو نکلتے ہیں لیکن جب گولیاں سامنے چلتی ہیں اس کے بعد کیسے کوئی نکلے گا؟ پنجاب میں یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اداروں سے کوئی لڑائی نہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، لیکن ہر ادارے کا اپنا ایک آئینی رول ہے. جب وہ آئینی رول کراس ہوتا ہے وہاں پھر آئین پاکستان کی الارم بیلز رنگ ہوتی ہیں، وہاں پھر ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے. ہمارا ادارے سے کیا ہماری لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو رول ہے اداروں کا، آئین میں جو رول ہے عدلیہ کا، آئین میں جو رول ہے پارلیمان کا، اس پہ آپ اس کو مضبوط کیجئے. آج ایک SHO آ کے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو 1 دن نہیں 2 دن مسلسل تالا لگا کے چلا گیا. یہ آپ کی کل جمہوریت کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ایک SHO آ کے تالا لگا دیتا ہے. 5 اگست کو ہم مقبوضہ کشمیر سے یکجہتی کا دن منا رہے تھے اور یہاں مقبوضہ پارلیمنٹ تھی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کیا جائے. عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، تمام انوسنٹ، تمام معصوم پولیٹیکل کارکنان کو ریلیز کریں اور پھر بیٹھ کے اس کے بعد بات کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. انشاءاللہ 19 کو ہم پھر آئیں گے. عمران خان صاحب کا کیس ہے، ہم پر امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی.